یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ شارق بھائی تھے، ان کا سوال یہ تھا کیا شاعروں پر جو دنیاوی شاعری کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شاعروں کو شاعری کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے قرآن پاک کی سورہ شعراء کے اندر، اور جو دنیاوی شاعری کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کھیل تماشے کے حکم میں، لہو کے حکم میں، اگر وہ دنیاوی شاعری نصیحت پر مبنی ہے اور کسی فسق و فجور اس کے اندر نہیں ہے تو اس پہ تو گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ کسی نصیحت پر ہو یا کوئی ایسی ہو، یہ کامن سی دنیا کی شاعری کی بات ہے۔ اور اگر دنیاوی شاعر اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ جس کے اندر شرک کفر بھی مبتلا ہے وہ، تو پھر ظاہر ہے جو گناہ اس کی شاعری میں ہوگا اس کے حساب سے وہ بندہ گناہ گار ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اتنا گناہ لکھا جائے گا، گناہ صغیرہ تھا تو صغیرہ، کبیرہ تھا تو کبیرہ۔ اور اگر شاعری کے اندر جو ہے وہ اپنے محبوب کے وہ وصف بیان کرتا ہے بڑا چڑھا کے جو کہ فرضی ہیں، ہے ہی نہیں، یا اس طریقے کی مبالغہ آرائی سے باتیں کرتا ہے اتنی بڑا چڑھا کے، یا اس میں جھوٹ جو ہے وہ شامل کرتا ہے، تو وہ شاعر اسی قسم کا ہوگا، وہ گمراہ قسم کا بھی شاعر ہے۔ تو ان شاعروں کے لیے بھی سخت عذاب ہے جو اس قسم کے معاملات من گھڑت کر کے کرتے ہیں۔ اور آج کل شاعری کے اندر یہ چیز چلتی بھی ہے کہ جو غزل ٹائپ شاعری ہوتی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ باتوں کو بڑا چڑھا کے، حد سے زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، جھوٹی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور اب تو گمراہیت بھی شاعروں کے اندر بہت زیادہ ہے اکثر کے اندر، کہ ان کے شعروں میں کہیں نہ کہیں آپ کو شریعت سے ٹکراتے ہوئے ان کے مقابلے میں شعر جو ہے نا وہ مل جائیں گے، قرآن حدیث کے خلاف بھی شعر مل جائیں گے، اور بعض میں تو کھلے شرک بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اب تو یہ کہ شاعری کے اندر بھی لوگ سب کو ایک کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ چاہے کوئی کیسا بھی ہو سب آپس میں ایک ہو جائیں، جس طرح سے ہزاروں خدا کے ماننے والے ایک ہیں اسی طریقے سے ایک خدا کے ماننے والوں کو بھی ایک ہو جانا چاہیے۔ تو اس طریقے کے شاعر جو ہے وہ بے عقل پیدل عقل سے درس دینے کی اپنی شاعری کے اندر کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے شاعر گمراہ ہیں اور ایسی شاعری کرنے والے بھی گمراہ ہیں، اور ان کی پیروی بھی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ ان کی پیروی کوئی باشرہ شخص یا ایسا شخص کہ جو اللہ رسول کی محبت کو دنیا پہ غالب رکھتا ہو، شریعت کی محبت کو دنیا پہ غالب رکھتا ہو، ایسا شخص ان کی محبت میں نہیں ہوتا۔ ان کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے وہ ایک تو آوارہ قسم کے لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے، جو اس قسم کی فسق و فجور والی شاعری کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ محبوب کے لیے کوئی ایسی شاعری ہو کہ جس کے اندر نہ شرک کا خیال رکھا جائے نہ کفر کا، بس شعر ہونا چاہیے، اچھا لگنا چاہیے، بات ختم۔ تو گمراہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں شاعروں کی۔ تو اسی لیے دنیاوی شاعری کے لیے سارے معاملات ہیں، اور اگر شاعری ایسی ہے کہ جس کے اندر دنیاوی تو ہے لیکن کوئی شرک کفر نہیں ہے، کسی طریقے کا کوئی معاملہ نہیں ہے گناہ کا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ فسق و فجور بھی نہیں ہے، اور کسی طریقے کی نصیحت اگر اس کے اندر موجود ہے شاعری کے اندر، یا کوئی ایسا واقعہ موجود ہے یا کسی واقعے کو بیان کیا گیا نصیحت والے، یا کسی ایک معاملے کا جو ہے نا نقشہ شاعری کے اندر کھینچا گیا، اس کو بیان کیا گیا، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ شرعی اعتبار سے حرج نہیں ہو سکتا، یعنی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو گناہ ہے یا نہیں یہ شعر پہ پتہ چلے گا۔ تو شاعر اگر بنا ہے بندہ تو کہیں نہ کہیں اس کے قدم جو ہے نا لڑکھڑائیں گے، اگر وہ دنیاوی شاعر ہے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر وہ شریعت کے معاملے میں ضرور کھائے گا۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر، اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جا